السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم الف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الف مدہ، الف کا مطلب ہوتا ہے وہ الف جو کسی بھی حرکت سے خالی ہو، یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ہم الف کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی بھی ایسی حرکت لگاتے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کسی بھی حرف کو کھینچ کر پڑھنا مد کہلاتے ہیں۔ وہاں پہ مد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ اس حرف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف مد کب ہوتا ہے؟ جب زبر والے حرف کے بعد الف آئے تو اس الف کو الف مد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے کچھ ورڈز، ما، با، وا، فا، یہاں سب میں الف مد ہو رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، الف خالی ہے، ٹھیک ہے، الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف مد ہو رہا ہے۔ الف مد کی پہچان یہ ہے کہ الف خالی ہوگا اور الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہاں الف مد ہوگا۔ اس کے بعد 3 کیٹیگریز آتی ہے آپ کے پاس کہ وہ حروف جو بہت موٹے اور اونچے پڑھے جاتے ہیں، جس میں صاد، ضاد، طاء، ظاء آتے ہیں۔ پھر کچھ حرف ایسے ہیں جو صرف موٹے اور اونچے ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت موٹے اور اونچے نہیں ہوتے، جس میں ہے قاف، غین، خا۔ 3rd کیٹیگری میں آتے ہیں 3 حروف، را، اللہ کا لام اور الف بھی۔ یہ حرف کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ صاد، ضاد، طاء، ظاء پہ جب الف مدہ ہوگا تو الف کی جو صفت ہوگی وہ بھی، یعنی کہ الف کا کوئی خود کا مخرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو الف جو ہے وہ اپنے سے پچھلے والے حرف کی صفت کے مطابق پڑھا جائے گا، یعنی کہ اگر صاد موٹا پڑھا جا رہا ہے اور صاد کے اوپر الف مد ہو رہا ہے تو وہ الف بھی موٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ضاد پہ اگر ہو رہا ہے تو ضاد میں بھی موٹا ہو جائے گا الف مد، اور طاء، ظاء، قاف، غین، خا، را اور اللہ کے لام میں بھی۔ باریک حروف کے ساتھ الف مدہ، میم الف زبر، ما۔ دیکھیں، جب باریک حرف ہے تو باریک حرف کے ساتھ جب الف مد آ رہا ہے تو وہ الف مد بھی باریک پڑھا جائے گا، وہ موٹا نہیں ہوگا۔ جیسے اس طرح سے دوسرا ورڈ وما، فما۔ نیکسٹ ہے لا، ولا، فلا، کانا۔ یہ سارے باریک حرف ہیں اور ان باریک حرف کے اوپر جو الف مدہ ہو رہا ہے وہ بھی باریک پڑھا جا رہا ہے۔ جیسے کانا میں یہ الف خالی ہے تو الف خالی سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی حرکت آ رہی ہے، تو زبر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ الف مد ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے لام کے ساتھ الف مد ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں بھی لام کے ساتھ الف مد ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں بھی لام کے ساتھ الف مد ہو رہا ہے۔ پھر موٹے حرف کے ساتھ رونا، ٹھیک ہے، را موٹا پڑھا جا رہا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے را کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ الف خالی آ رہا ہے، الف خالی سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی الف مدہ ہوگا، تو الف مدہ یعنی کہ را موٹا پڑھا جا رہا ہے تو الف مد بھی موٹا پڑھایا جائے گا، رونا، نہ کہ رانا، ٹھیک ہے، رانا نہیں ہوگا، رونا۔ موٹے اور اونچے حروف کے ساتھ قول، خوف، بلغ، یہ سارے جو موٹے حروف کے ساتھ الف خالی آ رہے ہیں یہ سب الف مدہ ہیں۔ کیسے پہچانا ہم نے کہ الف خالی ہے اور الف خالی سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے پہچاننا ہے۔ نیکسٹ ہے بہت موٹے اور اونچے حروف کے ساتھ طاقت، عصاک، رمضان، ٹھیک ہے، الف مد بھی موٹے ہو جائیں گے، ساتھ میں ہیوی پڑھے جائیں گے ساتھ میں۔ اس کے بعد کوئی زیر قاف میں الف مد کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا اور اونچا، یا اونچا، موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہے رمضان میں الف مد کو کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا اور اونچا، بہت موٹا اور اونچا۔
تو بہت موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.